نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، انوار السلوک کا باب چہارم چل رہا تھا، اس کا سبق 1 ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ یوز آف ہیومن باڈی پارٹس، انسانی جسم کی اعضاء کے بارے میں ان کا کیا استعمال ہے۔ کل ہم نے آنکھ کے بارے میں پڑھا تھا کہ آنکھ کو انسان کس طرح استعمال کر سکتا ہے، اپنی آنکھ سے کیسے گناہ سے بچ سکتا ہے اور اپنی آنکھ سے کیسے ثواب کما سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کل ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کے اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں، جو ہے کان۔ انسان کے کان کے بارے میں پڑھیں گے کہ انسان کو اپنے کان کی حفاظت کس طرح کرنی ہے اور اس کی حفاظت کیوں ضروری ہے۔ یہ چند چیزیں آج ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم ناچیز بندوں کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کو جو کچھ پڑھیں، جو کچھ پڑھائیں، جو کچھ سنیں، جو کچھ سنائیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو بھی ساتھ دباتے ہوئے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دیکھنے کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق ہے کان۔ کان کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی پڑھتے ہیں۔ آنکھ کی طرح کان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ جس طرح اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح کان کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کانوں کے ذریعے بندے کو قوت سماعت عطا فرمائی ہے، یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی عظیم نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی کریم نعمت ہے۔ اس نے اپنے کرم سے انسان کو اس نعمت سے معمور فرمایا، انسان کی اس نعمت سے نوازا۔ اس نعمت کے ذریعے انسان سن سکتا ہے، سماعت کر سکتا ہے۔ ان سے قرآن، احادیث مبارکہ، اولیاء اللہ کے اقوال و ارشادات اور علماء کرام سے احکام و مسائل سنیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت اور بیہودہ باتیں سننے سے پرہیز کرے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ کلام کرنے اور سننے والا دونوں مشترک ہیں، یعنی کہ کلام کرنے والا جو بیہودہ باتیں کرتا ہے اور جو سنتا ہے، دونوں مشترک ہیں، دونوں ایک ہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات سن کر خاموشی اختیار کی تو ہم اس بات کرنے والے کے شریک ہیں، اور جب ساتھ یہ دعویٰ بھی ہو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا ہے کہ محب محبوب کے خلاف بات نہ سنے، محبوب کی پسندیدہ گفتگو سنے اور پسندیدہ ناپسندیدہ کے لیے محب کے کان بند ہو جائیں۔ اچھی گفتگو سے ایمان کو تازگی اور تقویت حاصل ہوتی ہے، اور بری باتوں کے سننے سے ایمان کو ضعف پہنچتا ہے۔ اس لیے اہل طریقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں کہ مشائخ کا تذکرہ ہوگا، جس کے سننے سے ذوق کو تقویت پہنچے گی، اعتقاد کی پختگی حاصل ہوگی، اور جو حجابات بدذوقی کی وجہ سے دور ہو جائیں گے۔ یعنی کہ جس طرح انسان اپنے
آنکھ کی حفاظت کرتا ہے. انسان اپنی آنکھ کو برائی کی طرف سے، برائی سے روکتا ہے، برائی کی طرف نہیں جانے دیتا. غیر محرم کی طرف اگر غلطی سے نگاہ اٹھ گئی ہے تو دوبارہ وہ غلطی نہیں دہراتا. اسی طرح اپنے کان کی حفاظت بھی ضروری ہے. اگر کوئی بندہ بکواس کر رہا ہے، بد زبانی اختیار کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی کر رہا ہے، ہم نے اس وقت اپنے کان بند نہ کیے تو اس گستاخ کی گستاخی سن لی اور خاموشی اختیار کر لی تو جتنا وہ گنہگار ہے اتنی ہم بھی ہوں گے. اس طرح اگر ایک بندہ بکواس کر رہا ہے، گندی زبان یوز کر رہا ہے، اچھی زبان نہیں استعمال کر رہا، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بچاؤ کرے، اس سے دور رہے، تاکہ وہ جو غیبت تیرے تک پہنچا رہا ہے، جو بری باتیں تیرے ذہن میں بٹھا رہا ہے، وہ تیرے تک نہ پہنچے، وہ تجھ سے دور رہیں. تم بھی گناہ سے بچے رہو گے اور وہ اپنا حساب خود دیتا رہے گا. اسی طرح اگر ایک بندہ صاحب محبت بندہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جو محب ہوتا ہے نا، جو محب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا، ایسا محب ہوتا ہے. ایک دنیا دار کی مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بندہ اپنی معشوق کے خلاف کسی دوسرے کی لعن طعن برداشت نہیں کرتا، کسی دوسرے کی کوئی زبان درازی برداشت نہیں کرتا، کسی دوسرے کی اس کے بارے میں بے ادبی گستاخی برداشت نہیں کرتا، وہ اسے مارنے مرانے پر چلا جاتا ہے، وہ اسے قتل و غارت تک پہنچ جاتا ہے، مسئلہ لڑائی جھگڑے سے بڑھ کر کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتا ہے، مسئلہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، صرف چھوٹی سی بات کہ کسی نے اس کی معشوق کے بارے میں برا بھلا کہہ دیا. اگر بندہ دنیا میں رہ کر اپنی معشوق کے بارے میں اتنا سنسیئر ہو جاتا ہے، اتنا پیچیدہ اور اتنا ہی سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ مسئلہ دشمنی تک لے جاتا ہے، یہ تو بات ایک دنیا دار کی ہے، دنیا سے محبت رکھنے والے کی ہے. اور اگر بندے کا محبوب، بندے کی معشوق، بندے کا محبوب اللہ کا رسول ہو، بندے کا محبوب ایک محب کا محبوب اللہ کے نبی ہوں، تو تب اللہ کے رسول کی رسالت کے خلاف کوئی بات ہو، بندہ خاموشی اختیار کرے، ناموس رسالت پر کوئی بات کرے، تحفظ ناموس رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر کہ بندہ اپنی زبان درازی کرے، تو کیا اللہ کے محبوب کا جو محب ہے وہ چپ رہ سکتا ہے؟ اگر وہ اس وقت چپ رہ گیا، اس نے وہ بات سن لی، پھر بھی خاموشی اختیار کر لی، تب جتنا گنہگار وہ بات کرنے والا ہے، جتنا گنہگار وہ گستاخ ہے، اتنا ہی گنہگار یہ بات سننے والا. جتنی سزا اسے ملے گی برابر کا یہ بھی شریک ہوگا کہ اس نے وہ بات سن کر خاموشی اختیار کر لی ہے. اسی طرح میرے پیارے بھائیو، اگر دیکھ لو فرانس میں کتا بھونک رہا ہے، مسلم امہ نے وہ بات سن لی، اسے سارا معلوم ہو گیا، لیکن کسی نے آواز نہ اٹھائی. جس نے آواز اٹھائی اس نے وہ حق ادا کر دیا، اپنے محبوب سے محب ہونے کا حق ادا کر دیا کہ میں اللہ کے رسول کا محب ہوں، چاہے کسی نے وہ بات مانی یا نہ مانی، اس کا زور فرانس تک پہنچے یا نہ پہنچے، جتنی اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی اس کے اندر قوت ہے، جتنی اس کے اندر ہمت ہے، اس نے اپنے اس
ہمت کے ذریعے، اپنی اس زور کے ذریعے اپنی آواز پہنچائی۔ جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، وہ گناہ سے بری ہو گیا، اور جو چپ رہے وہ گناہ میں شریک ہو گئے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق کان کے بارے میں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلا سبق پڑھیں گے زبان کے بارے میں، کہ زبان کا استعمال کیا ہے، زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح کسی کو برا بھلا کہنا ہے، کس طرح کسی کی برائی کرنی ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ برائی سے کیا اسباب پیدا ہوتے ہیں، کیا نتائج نکلتے ہیں، انشاءاللہ تعالی کل اس ٹاپک کو چھیڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔